وسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم سامعین حاضرین، رات کی تراویح کے اندر 20واں پارہ پڑھا گیا اور 22ویں پارے کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ سب سے پہلے جو رات کو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے کلام کا آغاز کیا ہے۔ سورہ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں عنکبوت۔ اور اس سورت کو عنکبوت کہنے کی ایک بڑی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کفار اور مشرکین کا عقیدہ، اللہ فرماتا ہے بتوں پر ان کا یقین اس طرح ہے کہ جس طرح کہ مکڑی کے جالا کوئی مضبوطی نہیں رکھتا، اس طرح کافر اور مشرک کا عقیدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی مضبوطی نہیں رکھتا۔ جیسا مکڑی کا جالا آپ اس کو کوئی بڑی لکڑ کے ساتھ تو نہیں توڑتے یا لوہے کے ساتھ تو نہیں توڑتے، آپ کاغذ بھی مارے یا کوئی کپڑا ایسے مار دیں تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی مثال کافر کے عقیدے کی ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے سورہ عنکبوت کی 21ویں پارے میں آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو کاموں کے کرنے کا حکم دیا۔ پہلی چیز یہ ہے اتل ما اوحی الیک، اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم آپ کو پہلا حکم یہ دیتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے ہماری کتاب کو تلاوت فرمائیں۔ ایک ہے تلاوت کا معنی پڑھنا ہوتا ہے اور ایک ہے تلاوت کا معنی بیان کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو خالی تلاوت نہیں، سمجھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا۔ فرمایا محبوب آپ ان کے سامنے وہ بیان کیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کیا۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ، کیوں نماز قائم کریں؟ کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بندے کو بے حیائی سے اور بری بات سے روکتی ہے۔ اب اس کا مطلب جس بندے کی فطرت، سوچ اور طبیعت میں نماز اثر انداز نہیں ہو رہی، اس کا مطلب وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ پڑھنے کے باوجود بھی اگر اس کی طبیعت میں فحاشی اور عریانی ختم نہیں ہو رہی اور اس کی سوچ میں پاکیزگی نہیں پیدا ہو رہی، تو اس کا مطلب وہ صرف اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس مرغے کی طرح کہ جو کہ دانہ چگنے کے لیے اپنی چونچ زمین پہ لگاتا ہے۔ تو گویا کہ ایسا نمازی بھی صرف وہ اپنی چونچ ہی یعنی ماتھا ہی گھسٹ رہا ہے، اس کی عقل کہیں بھی ٹھکانے پر نہیں آ رہی۔ نماز پڑھنے والا بندہ تو اس کے اندر بے حیائی بھی اور بری باتیں بھی ختم ہوتی ہیں۔ تو اگر نماز پڑھنے سے یہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو گویا کہ آپ واقعی نمازی ہیں۔ اگر نماز پڑھنے سے چیزیں ختم نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ صرف کھڑے ہو رہے ہیں، قیام، رکوع اور سجود، اور بس اس کے بعد اپنی مرضی۔ تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ فرمایا کہ میں وہ تمام چیزیں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے بحث و مباحثے کا اور ڈیبیٹ کے آداب بتائے۔ ہمارے یہاں پر جب بھی کسی سے بحث و مباحثہ ہوتا ہے نا تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اول تو بحث مت کرو، بحث نہ کرو، لیکن اگر کرنی پڑے تو اللہ فرمایا اہل کتاب سے جھگڑو نہیں بحث میں، مگر إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ بات سنیں اگلے کی پوری طریقے سے، پھر پورے طریقے سے اس کو جواب دیں۔ یہ نہیں کہ بس بات کاٹے جا رہے ہیں، وہ اپنی کر رہے ہیں آپ اپنی کر رہے ہیں،
نہ آپ اپنے پاؤں پہ پانی پڑنے دے رہے ہیں نہ اگلا پڑنے دے رہے، تو اس کا مطلب بحث برائے بحث ہے، وہ بحث برائے اصلاح نہیں ہے۔ تو فرمایا الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن لہ مسلمون۔ ہاں، جن پر ظلم کیا گیا تو اپنا ظلم بیان کرنے کے لیے وہ بات کر سکتے ہیں۔ اب مظلوم ہے وہ، اس کو آپ کہہ رہے ہیں 1 منٹ تحمل رکھ، صبر کر، تو نہیں، مظلوم نے تو اپنا ظلم بتانا ہے نا کہ جو اس کے اوپر بیتی ہے۔ اس صورت میں تو اللہ نے فرمایا کہ چلو آواز بلند ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بحث و مباحثے کا طریقہ یہ ہے کہ بات سنی بھی جائے اور بات اچھے طریقے سے سنائی بھی جائے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نبی الامی۔ نبی الامی، امی ویسے عام معنی یہ ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے لیے امی کا لفظ بھی حضور کی صفت ہے، ہمارے لیے ہو تو ہمارے اندر عیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب نہیں بلکہ کیا ہے جی، صفت ہے، ان کی خوبی ہے۔ کس طرح؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے نہیں پڑھا، کسی کے شاگردی اختیار نہیں کی۔ اگر حضور کسی کے شاگرد ہوتے تو قرآن میں پہلا عیب ہی یہ پیدا ہو جاتا کہ یہ قرآن مجید پہلی کتابوں سے نکال کر ایک کتاب بنائی گئی ہے اور حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، تو قرآن میں ایک شک پیدا ہو جاتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کسی کے پاس پڑھنے جانے کی نوبت آنے نہیں دی، بلکہ معجزاتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھا دیا۔ تو قرآن مجید کی خوبی اور قرآن کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی معجزاتاً اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے مقامات اور بہت سارے موقعوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات لکھی ہوتی تو فرماتے اس کو کاٹو یہ لکھو، حالانکہ لکھا وہ جو بندہ پڑھنا لکھا کسی سے سیکھا نہیں تو کیسے پتہ چل گیا اس کو؟ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ تو بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصائص حاصل ہیں جو امت میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک بات تو یہ کی، اور دوسری بات جو کہ آخری سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں ہے سورہ عنکبوت کے، وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف محض ایک کھیل کود ہے۔ کھیل کے میدان میں کھلاڑی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایسا کھیل کود کی جگہ ہے کہ لوگ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں مر بھی رہے ہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کتنے لوگ تھے یہاں بھی جو اس مسجد میں کبھی نمازی ہوا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہے، قبر کی تہوں کے نیچے ہیں، اب کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا، لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی لوگوں نے بھول جانا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا تو کھیل تماشے کی جگہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو کھیل کود ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہی اصل ٹھکانہ ہے، اصل جگہ تو وہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کاش کہ تم یہ سمجھ جاتے، یہ جان جاتے، یہ تو کچھ دیر کا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی عقیدے پر کہ یہ رب ہمیں اس کشتی سے بچا بھی لگا ڈوبنے سے، سمندر کے اندر، دریا کے اندر،
لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب خشکی پہ آ جاتے ہیں تو رب کو بھول جاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی، مشکل میں تو رب، یا اللہ تو مدد کر دے۔ اب جیسے حالات بنے ہو، ہر بندہ نفل بھی پڑھ رہا ہے کہ اللہ کوئی حالات معاملات نہ بگڑ جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ جب عام حالت ہوتی ہے نا تو رب کو بھولے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خوشحالی کا ٹائم ہو نا اس وقت رب کو یاد رکھنا، جب اوکھا ویلا آئے گا رب تمہیں یاد رکھے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تو ہر وقت ہی یاد رکھ، اللہ کی ذات میں بھولنے کا عیب نہیں ہے، بھولنے کا عیب ہمارے اندر ہے، اللہ کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب خوشحالی کے ٹائم میں رب کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اوکھے ویلے میں پھر اس کی مدد دوسروں سے زیادہ کرتا ہے، یہ معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی اصل میں۔ اور آخری بات فرمائی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندے میرے راستے کی طرف، میری طرف کوشش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان کے لیے رستہ آسان کر دیتا ہوں اور ان کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہوں۔ تو شارحین نے اور مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ جو بندہ رب کی معرفت چاہے کہ مجھے رب کی پہچان مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پہچان عطا فرماتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہوں، ان کے لیے میں خود اپنا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ اور جو نہیں چاہتا نا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے اپنا راستہ نہیں کھولتے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو کہ نیکوکار ہیں، جو کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اگلی جو صورت ہے سورہ روم ہے، سورہ، اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے۔ آج کے دور میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ایران کا، امریکہ کا، اسرائیل، یہ ایران پہ بمباری کر رہے ہیں، وہ ان پہ کر رہے ہیں، ایسے ہے نا؟ تو بعض ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران والے شیعہ نے، تو شیعوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نا ایک اصول سمجھایا ہے، وہ اصول ذرا سمجھ لیجئے تو یہ مسئلہ سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایران ہو یا امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو، کسی بھی اسلامی ملک کو کس حد تک ہے کہ وہ کس موقع پر کس کا ساتھ دے۔ اب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہوئی ہے بدر کی جنگ، 17 رمضان المبارک بدر کی جنگ ہوئی۔ بدر کی جنگ والے دن 2 خوشخبریاں آئیں، کتنی جی؟ آج اتفاقی طور پر رات کو سورہ روم پڑھی گئی ہے۔ سورہ روم، نبی علیہ السلام نے رومیوں کی فتح کا پہلے ہی بتا دیا تھا کہ روم والے فتح یاب ہوں گے۔ جنگ چل رہی تھی ایران کی، اس زمانے کی پرشین امپائر، فارسیوں کی، یہ پارسیوں کی حکومت تھی تب، اور سمجھ لیں اس زمانے کی 2 سپر پاور تھی، ایک تھا رومن امپائر عیسائیوں کی حکومت، اور ایک تھی مجوسیوں کی حکومت، یہ ایران والوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ان دونوں کی جنگ ہوئی تو مکہ والوں نے تائید کی تھی ایران والوں کی۔ کیوں؟ مکہ والے پوجتے تھے بت کو اور ایران والے پوجتے تھے آگ کو، دونوں ہی مشرک۔ حضور علیہ السلام نے ایرانیوں کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی تائید کی۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ فرمایا یہ خرابی تو ہے، لیکن خوبی یہ ہے کہ ان کے بہت سارے احکام ہمارے دین سے ملتے جلتے ہیں، تو ہم ان کے بجائے، ایرانیوں کے بجائے ہم رومیوں کا ساتھ دیں گے کہ رومی اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب کے 10 احکام وہ ہیں جو اسلام میں بھی موجود ہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب آج کے دور کے ایران والے تو اب مجوسی نہیں ہیں، آج کے دور کے ایران والے تو شیعہ ہیں، لیکن مقابلے میں کون ہے؟ یہودی ہے۔ اور یہودی کے بارے میں سورہ مائدہ میں آیا کہ یہودی بت پرستوں سے اور عیسائیوں سے زیادہ مسلمانوں پر شدید نفرت رکھتا ہے۔ تو جب 2 کافر ہو نا
تو ان میں اس کافر کی تائید کی جاتی ہے کہ جو مسلمانوں کے دین کے زیادہ قریب ہو۔ اب ایرانیوں کے ہم اس لیے تائید کریں گے، ایک تو چلو ہمارا ساتھ پڑوسی ملک ہے، وہاں بہت سارے سنی بھی ہیں، حکومت جو شیعہ کی ہے لیکن سنی بھی رہتے ہیں، اور ہم چھوڑیں گے ایسے تو گویا کہ ہمارے جو دین کے زیادہ قریب ہیں ان سے ہماری دوری آئے گی۔ غیر تو دشمن ہیں جو تھوڑے سے اپنے ہیں وہ بھی دشمن بنیں گے۔ تو پھر ایسی صورت میں اسی وجہ سے ہمارے علماء اس وقت ذرا چپ ہیں، کیونکہ اس بات پہ زور نہیں دے رہے، لیکن اخلاقی طور پر حکم یہی بنتا ہے کہ حضور نے رومیوں کا ساتھ دیا، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ہمیں ایرانیوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ ان کے دین کے بہت سارے عقیدے کے معاملات ہم سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اختلافی مسئلے اپنی جگہ، اختلافی تو حضور کے رومیوں کے ساتھ بھی تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے تائید کی ہے۔ تو جس دن بدر کی جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کو بدر میں فتح ہوئی اور رومیوں کو وہاں پر فتح ہوئی جنگ میں ایرانیوں کے مقابلے میں۔ اس دن دو خوشخبریاں ملی۔ تو اللہ نے فرمایا غلبت الروم، رومی ابھی مغلوب ہوئے ہیں، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، ان قریب روم والے غالب ہوں گے۔ پہلی جنگ وہ ہارے تھے اس ایرانیوں سے، بعد میں روم والے جنگ جیت گئے۔ جس دن جنگ بدر ہوئی دونوں فتح یابی اہل کتاب کو وہاں ملی، یہاں مسلمانوں کو مل گئی۔ تو یہ سورہ روم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اگلی بات فرمائی اولم یتفکروا فی انفسہم، اللہ نے فرمایا کیا کہ تم نے اپنے اندر غور و فکر نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں نا خود ہی کے اندر ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ نے بھی کہا اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے جی میں ڈوب کر کبھی غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے رب نے حق اور سچ کے ساتھ اس کو تخلیق کیا ہے۔ اجل مسمى، اور ایسے نہیں کہ ہمیشہ کے لیے بنایا، اجل مسمى، ایک مقرر میعاد ہے، اس کے بعد یہ سب ختم ہو جانا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ اللہ سے ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ اور حدیث کے مفسرین نے لکھا اللہ سے ملنے کا انکار کون کرتا ہے؟ کہا جس کا رب سے ملنے کا دل نہیں کرتا، جس کا رب سے ملنے کا شوق، اللہ سے ملاقات کا بھی ہونا چاہیے، مرنا تو ہے نا بالآخر، لیکن شوق ہوگا تو پھر روح تکلیف میں نہیں نکلے گی بلکہ محبت میں نکلے گی جب شوق ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے پھر ایک اور راز اٹھایا۔ آج جو ہم کہتے ہیں جی بڑی ٹیکنالوجی ہے اس دور کی، کون بندہ کہاں کیا کر رہا ہے، ہمارے پاس یہ موبائل جاسوس ہے سب سے بڑا، ہر بندے کا پتہ بتاتا ہے نا ایسے، لیکن قرآن نے کہا نہیں، اولم یسیروا فی الارض، تم نے زمین میں پھر کر سیر کر کے نہیں دیکھا، فینظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ نے پھر اور بات کھولی، کانوا اشد منہم قوہ، اللہ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ تم سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ یہ کلام اللہ کا قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک جتنی قومیں بھی آئیں گی، یہ آیت نے کہہ دی ہے، قرآن کی آیت نے راز کھولا ہے کہ ساری قومیں جتنی بھی ترقی کر لیں، ان سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ اور زیادہ طاقتور لوگ یہ اس زمانے سے بھی پہلے گزر چکے ہیں۔ اور فرمایا وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور فرمایا زمین میں وہ قومیں موجود تھی، آباد تھی، اور ان کی آبادی سے زیادہ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ان کے پاس رسول بھی بھیجے، جتنی آبادی تھی اسی حساب سے ان کے پاس اللہ کے پیغام سنانے والے بھی آئے۔ تو کیا ہوا؟ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ فرماتے جتنی قومیں برباد ہوئی ہیں سب نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، سب نے خود ظلم کیا۔ اب دیکھو سائنس
پہنچ چکی ہے مارس تک، مریخ تک، چاند پہ پہنچ چکی ہے. وہاں پہ ایک زمین میں چلتا ہوا کیڑا بھی نہیں ان کو ملا. اتنی بڑی کائنات رب نے کسی مقصد کے لیے تو بنائی تھی. اور کہتے ہیں جی آج بھی وہاں پر نشانات موجود ہے کہ کبھی وہاں دریا تھے، کبھی وہاں سمندر تھے. آج سب خشک ہو چکا ہے اور وہاں طوفان چلتے ہیں، عجیب و غریب ہوائیں ہیں، اور انسان سوچ رہا ہے کہ مریخ پہ بھی ایک کالونی بنائی جائے، سوسائٹی کو، بیریا ٹاؤن کو، ڈی ایچ اے ادھر بھی بنا ہونا چاہیے. سوچ رہے ہیں نا. یہ پہلے اللہ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں جو طاقتور بھی تھے، ٹیکنالوجی بھی تھی، عقل شعور بھی رکھتے تھے، لیکن جب رب کے مقابلے میں ٹکر لی نا انہیں نے، اللہ نے سب کچھ پاش پاش کیا. تو جب پہلی قومیں زیادہ طاقتور تھی رب نے برباد کر دیا، تو بھائی اس دور کا فرعون جو امریکہ ہے اس کی کیا مجال ہے؟ پھر یہ بھی سوچ رہے ہیں نا کہ بھائی اب اللہ سے کوئی بغاوت کر لیں، اللہ کی فطرتی جو معاملات ہے اس کو روک لیں. کبھی انسانوں کا جناب ادغام کروایا جاتا ہے حیوانوں سے، حیوانوں کا انسانوں سے، کہ کوئی تیسری مخلوق پیدا ہو جائے. کر رہے ہیں نا کوشش، اللہ کی فطرت کو چیلنج کر رہے ہیں. کبھی مرد اور مرد کا جو ہے نکاح کرواتے ہیں، اس کو قانونی شکل دیتے ہیں، رب کی بغاوت کر رہے ہیں. کبھی عورت کی جی ٹرانسجینڈر کے نام پر طرح طرح کی تجربات کر رہے ہیں نا. اللہ نے فرمایا تم سے پہلے بڑے بڑے گزر گئے، ہم نے ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رکھا. اور قوم سمود کے بارے میں آتا ہے اتنے طاقتور تھے، رب نے فرمایا کہ وہ پہاڑ کاٹ کے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے. آج تک دنیا کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ پہاڑوں کو کاٹے، پہاڑ بھی موجود ہو، اندر گھر بھی ہو. لوگ یہ تو سنے کہ پہاڑ کاٹ کے اوپر گھر بناتے، لیکن وہ اتنے ذہین تھے کہ پہاڑوں کے اندر گھر. آج بھی صالح علیہ السلام کی جہاں صالح علیہ السلام کا جو ہے نا وقت گزرا ہے جس علاقے میں سعودی عرب کے، وہاں پر آپ کبھی جا کے دیکھیں، العلا کر کے نام ہے اس کا، سعودی عرب کے جو جنوب والی، سعودی عرب کے مغرب سائڈ پر، جدہ سے بھی پرے، وہاں پر آج بھی وہ آبادی موجود ہے جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی گئی. اور وہ آبادی نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو اپنے سر مبارک کو ڈھانپ دیا حضور نے چادر سے، چہرہ چھپا کے حضور جلدی سے وہاں سے گزرے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو صرف کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی ہڈیاں نہیں ہیں، کوئی قبریں نہیں ہیں، تو کیوں ایسے؟ فرمایا آج بھی اللہ کے عذاب کے آثار موجود ہیں. حضور وہاں سے گزرے تو لوگ وہاں پر دیکھنے جاتے ہیں جی کہ ہم دیکھیں گے. پہاڑ کاٹے ہوئے ہیں بھائی، یہ جیسے آپ کا شاہی قلعہ ٹائپ کی کٹنگ ہوئی ہے نا، یہ تو پتھروں کے اوپر ہوئی ہے، انہوں نے پہاڑ کاٹ کے ہی بنائے. اوپر سارا پہاڑ ہے، بیچ میں کمرے بنائے ہوئے، اور وہ قومیں رہتی تھی. اللہ فرماتے بڑی بڑی طاقتور تھیں اور ہم نے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا. اور پھر آگے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ہم نے تمہیں حکم دیا اس چیز کا کہ تم نے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے جب شام کا وقت ہو اور حین تصبحون، اور جب صبح کا وقت ہو. یہ دو وقت اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرا ذکر کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ ذکر کرنا ہے. تو ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکر معنی یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنے کا نام ذکر ہے. وَلَا الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب رات کا حصہ ہو جائے تب بھی رب کو یاد کرنے، اور جب دوپہر کا ٹائم ہو تب بھی یاد کرنے. یہ علماء نے لکھا کہ یہ 5 اوقات قرآن میں اللہ نے بیان کیے. ٹوٹل ہے 4 ہیں، لیکن سورج ڈھلنے کے بعد اور سورج ڈوبنے کے بعد یہ 2 عصر اور ظہر اور عصر اکٹھا بیان کیا، مغرب عشاء علیحدہ علیحدہ بیان کیا، اور فجر کو علیحدہ بیان کیا. فسبحان اللہ حین تمسون، جب شام ہو جائے یعنی سورج غروب ہو جائے تو اللہ کا کیا کرو؟ ذکر کرو، اور جب صبح کا ٹائم ہو جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرو. وَلَلْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا، اور جب رات کا وقت ہو، عشیہ مطلب رات کا وقت ہو، تب اللہ کا ذکر کرو. وحین تظہرون، اور جب دوپہر کا وقت ہو.
تب اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ 4 اوقات بتائے، گویا کہ 5 وقت ہے نمازوں کے، یعنی سورج ڈھلنے کا علیحدہ پہ ہے، وہ اکٹھا کیا ظہر اور عصر، بقایا نمازوں کا علیحدہ علیحدہ۔ تو شیعہ حضرات کہتے ہیں نماز قرآن مجید میں نماز کے 3 وقت بیان ہوئے، ان کو نہیں پتہ قرآن میں 4 اوقات بیان ہوئے، ظہر اور عصر کے لیے اکٹھا اللہ نے ایک ہی لفظ بولا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت۔ اچھا، یہ جو صبح و شام کا بیان کیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو صبح و شام کا ذکر کا حکم دیا نا، قرآن میں اور بھی مقامات پر ہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو جب سورج نکل رہا ہو اور جب سورج ڈوب رہا ہو، اس وقت میں کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ تو بولا میں اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا جب سورج نکل رہا ہوگا تو وہ تمہارا گواہ بنے گا، اور جب ڈوب رہا ہوگا تب بھی گواہ بنے گا تمہارے ذکر کا، تمہاری نیکی کا۔ تو رب کی بارگاہ میں یہ جو گواہی ہے نا، اچھی گواہی، یہ بڑی دم رکھتی ہے۔ بندہ چاہے ماڑا بھی ہو نا، اللہ تعالیٰ اچھی گواہی کے سبب اس کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ اچھی گواہی جو ہے نا، یہ بڑی کمال چیز ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ کوئی دکھاوے کے لیے کر رہا ہے یا نہیں، وہ تو اللہ کے سپرد ہے نا، اس کا فیصلہ تو اللہ نہیں کر رہا، لیکن جو کر رہے نا۔ اور فرمایا دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ صبح و شام ذکر کرنے والے بندے کا اللہ تعالیٰ معاش کا، رزق کا ذمہ دار خود ہو جاتا ہے، اس بندے کو تنگی نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے لکھا کہ صبح فجر کے بعد خیر نیند تو بڑی آ رہی ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ سورج نکلنے تک مت سو، کیونکہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ جب رزق تقسیم ہو رہا تو بندہ سویا ہو، چاہے نماز پڑھ کے سویا ہے، لیکن فوراً سونا یہ اچھا نہیں۔ کوشش کریں، رمضان ہے، فجر کے بعد اشراق ویسے بھی ہمیں درس تک ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں 2 نفل پڑھ لیا کریں اشراق کے۔ 10 دن اعتکاف کریں نا، تو 2 حج و 2 عمرے ہیں نا، روزانہ صرف 1 گھنٹہ بیٹھے فجر سے لے کے اشراق تک، تو حضور نے فرمایا کہ 1 حج اور 1 مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ خالی حج اور عمرہ نہیں، مقبول حج عمرہ۔ اتنا ہم پیسہ لگا کے جاتے ہیں سعودی عرب، ثواب کے لیے جاتے ہیں نا، اتنا جناب لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، مشقت بھی، تکلیف بھی، بعض اوقات وہاں بھی جناب طرح طرح کی پوچھ گچھ کرتے ہیں، وہاں کے شرطیں، تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر صرف 1 گھنٹہ اشراق کی نماز پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے گا۔ یہاں پر بیٹھے اعتکاف میں 10 دن بیٹھو گے تو 2 حج اور 2 عمرے، یہ روزانہ کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے مشائخ کا معمول ہے کہ وہ صبح اور شام کے اوقات میں اپنی دنیا کی باتیں اور دنیا کے معاملات یہ نہیں کرتے تھے، اس کو ذکر سے مزین رکھتے تھے۔ کوشش کریں رمضان میں بالخصوص، اگر عادت بن گئی پھر عام دن میں خود بخود ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں پھر اپنی قدرتوں کی اس نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ زمین و آسمان اور جتنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے معاملات چلائے ہوئے ہیں، دریا چل رہے ہیں، بارش نازل ہو رہی ہے، یہ ساری رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طاقت سے رب کو تم پہچان سکتے ہو کہ یہ اتنا معاملات چلانے والی اللہ کی ذات ہے، تو رب کی ذات تو کائنات کو چلا رہی ہے۔ بندہ جب اس پر غور و فکر کرے گا نا، پھر کائنات پر توجہ جائے گی، اللہ کی کائنات، اتنا بڑا جہان، تو بندہ کہے گا یار ہم تو، ہمارا ذہن تو چھوٹا سا ہے، رب تو پورے عالمین کو چلانے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا بل اتبع الذین ظلموا، تو اللہ نے فرمایا ظالم کون ہے پتہ ہے؟ ظالم کون ہے؟ ظالم کی تعریف کہی، ظالم کون ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک ظالم تو وہی ہے جس نے کسی پر زیادتی کی ہے، لیکن ظالم وہ بھی ہے، قرآن کا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، جس نے اپنی خواہش کی پیروکاری کی، رب رسول کو نہیں دیکھا، اس کی پیروکاری کی خواہش اپنی، میں یہ مینو انج لگتا ہے، میرا مطلب ہے، یہ اللہ رسول کے مقابلے میں تو کیا ہے بھائی؟ جب رب رسول کی بات ہے، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، تو کہنے لگا سرکار ہمیں نا کچھ چھوٹی سی وصیت کرتے ہیں، زیادہ لمبے چوڑے مسئلے نہیں آتے ہمیں، کچھ سیدھا سادہ بندہ تھا کہ ہمیں بس چھوٹی سی بات بتا دے، میں عمل کر لوں اس پہ، بس عمل کرنا آسان ہو جائے۔ فرمایا بس ایک بات بتاتا ہوں
کہ نہ کبھی رب بننا نہ رسول بننا. وہ کیا سرکار یہ کیسے، میں تو نہ رب بن سکتا ہوں نہ رسول بن. فرمایا اپنی کسی بات کو ثبت مہر ایسے نہ کرنا جیسے رب رسول نے کی ہے کہ بس حرف آخر ہے جی یہی ہے، اس کے آگے نہیں ہے. رب رسول کی بات آ جائے اپنی خواہش کو چھوڑ دینا، وہاں پر اپنی خواہش کو چھوڑ دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ قرآن میں جا بجا یہ آیت مبارکہ آئی ہے، ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا. اے محبوب کیا آپ نے ایسے بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. خواہش کو کیا بنایا جی؟ الہ، معبود. جس طرح لوگ رب کی بات مانتے ہیں، بندہ ایسے ہی اپنے نفس کی بات ماننے لگ پڑے تو گویا یہ بھی شرک ہے. یہ بھی کیا ہے جی؟ شرک. لوگ کہتے ہیں شرک خالی صرف شاید مزارات پہ سجدے کرنے کا نام ہو. بھائی یہ شرک تو کچھ نہیں، یہ تو صرف گناہ ہے نا. قرآن نے شرک جس کو کہا ہے وہ شرک کیا ہے؟ اپنی خواہش کی پیروکاری کرنا. بس میرا دل کر رہا ہے ایسے، میں ایسے کرتا ہوں تو یار اس کو چھوڑ دو. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اگلی صورت ہے سورہ لقمان. اچھا سورہ لقمان کی نا کچھ نصیحتیں ہیں. حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں، اور یہ ہر باپ کو چاہیے اپنے بچے کو یہ نصیحتیں کرے جو حضرت لقمان نے کی. حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے. کیا تھے جی؟ نیک بندے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت و دانائی دی تھی. یہ لقمان حکیم اور پھکیوں کی وجہ سے نہیں تھے بھائی. لوگ شاید سمجھے کہ شاید پھکیاں بناتے تھے، کوئی جناب جڑی بوٹیاں بناتے تھے. اللہ نے ان کو تقوی کی وجہ سے اور عبادات کی وجہ سے اتنا کچھ عطا فرمایا تھا کہ جڑی بوٹیاں ان سے باتیں کرتی تھی اور وہ ان کو بتاتی تھی کہ میرے اندر فلاں مرض کا علاج ہے، مجھے اس مقصد کے لیے بناؤ. تو ایسے لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے گزرے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کا وقت گزرا ہے. دوبارہ انشاءاللہ جب ہم جو درس ہوتا ہے عام دنوں میں جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کی تشریح پھر کر دیں گے. کافی باتیں ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. پہلی چیز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی اور نصیحت کی اور واعظ کیا. قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے اور پہلے کہا بیٹا شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک کیا جی؟ ظلم. اور ظلم اندھیرے کو بھی کہتے ہیں. اندھیرا گمراہی لے کے آتا ہے، یعنی رستہ نہیں پتہ چلتا. جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو بندے کے اندر گمراہی پیدا ہوتی ہے. دوسرا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اور اولاد کو حکم ہے کہ وہ اپنے انسان کو حکم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے. کیا کرے جی؟ بھلائی کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا. وَهْنًا جب کہ کمزوری تھی. وَهْنًا عَلَى وَهْنًا قرآن کہتے ہیں کمزوری پر کمزوری تھی. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور اس کے دودھ چھوڑنے کی عمر وہ 2 برس ہے. وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ بچے کو دودھ کب تک پلانا جی؟ 2 سال. اب مسئلہ بھی ایک سمجھ لیجئے، اگر کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ 2 سال پی لے اپنی ماں کے علاوہ، ماں تو ہے ہی ہے نا اس کی محرم. ماں کیا ہے جی؟ اس کی محرم ہے. اگر کسی اور غیر عورت کا 2 سال کے اندر دودھ پی لے، 2 قطرے بھی حلق سے اتر جائیں تو وہ اس کی دودھ شریک ماں بن گئی. اس کی اولاد اس کی بہن بن گئی، یعنی اس کی بیٹیاں اس شخص کی بہن بن گئی. اس کے ساتھ اس کا پردہ نہیں ہے، پردہ. لیکن 2 سال کے بعد کسی خاتون کا اگر دودھ کوئی پیے تو وہ عورت اس کی ماں دودھ شریک نہیں بنے گی. اور 2 سال کون سے جی؟ چاند کے لحاظ سے، انگریزی نہیں ہے، چاند کے لحاظ سے دیکھے جائیں گے تو 2 سال کے اندر اگر دودھ پیا ہے کسی بھی 2 لڑکا لڑکی نے تو وہ آپس میں بہن بھائی بن گئے. اب ان کا شرعی پردہ نہیں ہے. اگر بغیر پردے کے بھی بات چیت کریں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نا ایک بوڑھے شخص کو گھر میں لے آئے. میں حیران ہو گئی یار. نبی علیہ السلام حضرت اما عائشہ فرمائے میں نے جلدی سے نا کپڑا ایسے چہرے پہ رکھ لیا
کہ غیر محرم شخص لے آئے نبی علیہ السلام. تو حضور نے فرمایا عائشہ پریشان مت ہو، یہ تمہارا دودھ شریک چچا لگتا ہے. دودھ شریک یعنی جیسے اپنا چاچا ہوتا ہے، اپنے چاچے سے کوئی پردہ ہے نہیں ہے، عورت کا اپنے چچا سے پردہ نہیں. اسی طرح وہ خاتون کے جس نے کسی عورت کا دودھ پیا، اس عورت کا دیور جو ہے وہ اس کا چچا لگا، اس کا شوہر اس کا باپ لگا. نہ باپ سے پردہ، نہ چچا سے پردہ، نہ مامے سے پردہ. مسئلہ سمجھا؟ جیسے جسمانی رشتے ہوتے ہیں، اس طرح دودھ شریک کے بھی رشتے ہیں، ان پر بھی پردہ نہیں ہے. تو لیکن میں نے بتا دیا کہ 2 سال کے اندر. تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارا دودھ شریک چچا ہے، اس سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر یہ بات ایک مجلس میں جب کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے، اما عائشہ سے کسی نے سوال کیا تھا، تو تب پھر آپ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کو حضور لے اور مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میں نے ان کے قریبی خاتون کا دودھ پیا ہے. تو حضور نے فرمایا اسے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ پردے کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں، حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر لے آئے اس وقت. تو مقصد یہ ہے، تو اللہ نے فرمایا انشکر لی والی والدیک، تم نے شکر ادا کرنا ہے تو پہلے ادا کر میرا، اور دوسرے نمبر پر والی والدیک، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. اپنے ماں باپ، مشائخ نے لکھا ماں باپ کا شکر کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اگر انہوں نے حلال لقمہ نہ کھلایا ہوتا تو کبھی بھی عمل صالح کی توفیق نہ ملتی. باپ کے حلال لقمے کا اثر ہوتا ہے کہ جو اولاد اچھے کوئی کام کر لیتی ہے. حرام لقمہ ہوتا تو کبھی بھی اچھے کام کی توفیق نہ ملتی. تو یہ ان کے کمائے ہوئے رزق حلال کی برکت ہے جو اولاد کو اللہ اچھے کام کی توفیق دے رہا ہے. اور حلال نہ کھلایا ہوتا حرام ہوتا، اس لیے شکر اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کا بھی کرو. اور تیسری چیز وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ہاں شکر تو ادا کرو ماں باپ کا، لیکن جب رب رسول ایک طرف ہوں، ماں یا باپ ایک طرف ہوں، تو کس کا ساتھ دینا جی؟ رب اور اس کے رسول کا. تب پھر ماں باپ کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، بڑا پیسے والا مالدار. تو وہ جناب داڑھی شروع میں آیا تو ماشاءاللہ ذکر فکر کیا تو داڑھی شاڑھی رکھ لی ہلکی ہلکی. تو پھر آیا تو جناب داڑھی کٹی ہوئی. اور پیر صاحب نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا جی میری ماں نہیں مانتی میری. انہوں نے کہا ماں باپ کی اطاعت تب لازم ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہ ہو، تو پھر لازم ہے. پھر کیا ہے جی؟ لازم ہے. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ماں باپ ہوں تو ماں باپ کو چھوڑو، رب رسول کی بات مانو. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی گھر میں پھر جھگڑا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. وہ ذرا کمزور آدمی تھا تو بس ابھی تک اس کی داڑھی شاڑھی نہیں ہے تو اتھے ہی ہے. مطلب کہ کوئی روحانی ترقی نہیں، پیسہ اللہ نے دیا لیکن دین کی دولت نہیں ہے. تو بات تو یہی ہے نا، اللہ نے ترقی رکھی ہے اپنے اور اپنے محبوب کی بات ماننے پر. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا بنیا ہاں واتبع سبیل من اناب الی، اور اے میرے بیٹے تم نے ان لوگوں کے رستے پر چلنا ہے. واتبع سبیل من اناب الی، جو لوگ اللہ کے رستے پر چلتے ہیں. یہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ترغیب دے رہا ہے. لقمان حکیم نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا میرے پیچھے چلو، کیا بتایا؟ ان لوگوں کے رستے پر جو ہدایت پر چلتے ہیں. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے. اچھے لوگوں کی سنگت میں رہو گے، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تارا. اگر یہ کام ہوگا تو پھر تمہیں بھی ان کی خوشبو مل جائے گی. اور پھر فرمایا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، پھر وہ ایک چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں کہیں سے بھی ہو کوئی خرابی، تو اللہ تعالیٰ وہ خرابی تیرے سامنے لے آئے گا رائی کے دانے کے برابر. یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز پڑھتے رہنا. وامر بالمعروف، اچھی بات کا حکم دینا.
وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تیرے اوپر پڑی ہے اس پر صبر کرنا، اس پر کیا کرنا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی بات کرنے میں اپنا رخسار کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی متکبرانہ انداز مت اپنا، چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ عاجزانہ رکھ، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اترا کر زمین پہ نہیں چلنا۔ یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ تکبر، اکڑ کے نہیں چلنا، کیونکہ جس درخت کو پھل لگا ہوتا ہے وہ درخت جھکا ہوتا ہے، اکڑے درخت کو، سفیدے کو کبھی پھل لگا ہو دے گا جو سیدھا تو کچھ بھی نہیں، نہ سایہ ہے اس کا ٹھنڈا اور نہ اس کا کچھ فائدہ، سوائے وہ بھی بانس وغیرہ کے کام اور لکڑی اور عمارت کے ساتھ سٹیر لگانے کے لیے کام آتا ہے، بقایا اس کا کوئی کام نہیں، نہ اس کا کوئی پھل ہے نہ اس کا کوئی سایہ ہے۔ لیکن جس درخت کے اوپر پھل ہے نا، اس کا سایہ بھی ٹھنڈا، اس کا پھل بھی میٹھا، جو عاجزی ہے، تو عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور میانہ چال چل، یعنی اعتدال، اللہ کو اعتدال بڑا پسند ہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور زیادہ چیخو پکار مت کرنا، آواز پست رکھنا، اوئے توئے کر کے بات نہیں، عاجزی، بہت عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ نے فرمایا کہ بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ گدھا بھی چیختا ہے نا، چیختے ہو دیکھا، شیطان کو دیکھتا ہے چیختا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائیں، ظاہری نعمتیں بھی ہیں، چھپی ہوئی نعمتیں بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں بڑے لوگ ایسے بے وقوف قسم کے پائے جائیں گے کہ جو یجادل فی اللہ، اللہ کے معاملے میں جھگڑا کریں گے۔ کس کے معاملے میں؟ اللہ کے بارے میں، بغیر علم، اور علم بھی کچھ نہیں ہوگا، علم بھی کچھ نہیں ہے۔ تو علم جب نہ ہو تو اس پہ خاموشی بہتر ہے۔ علماء کا معاملہ علماء کے سپرد کرے، خود عالم مت بنے۔ واحد ایک دین ہی ایسا لاوارث ہے کہ ہر بندہ ہی مفتی بھی ہے، ہر بندہ عالم و فقیہ بھی ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی میں کسی کو نہیں مانتا، تو بھائی تم کسی کو نہیں مانتے تو پھر یہ تو کام شیطان کا، شیطان نے کبھی کسی کو نہیں مانا، جو کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا جی میں خود ہی قرآن و حدیث پڑھتا ہوں اور خود ہی عمل کرتا ہوں۔ تو بھائی قرآن و حدیث میں اگر خود پڑھتے ہو اور خود عمل کرتے ہو تو مجھے قرآن سے ثابت کرو کہ تم جانوروں کی زکوٰۃ کتنی دو گے؟ جانوروں کی زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قرآن مجید فرقان میں اسے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو کہ کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو تو کتنی زکوٰۃ آئے گی، نہیں ہے۔ یہ مسئلے علماء نے نچوڑ کر کے نکالے نا، احادیث سے، قرآن سے، پھر صحابہ کے عمل سے، بہت ساری باتیں ہیں، ایک بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں متکبرانہ انداز، جو کہتے ہیں میں کسی نے بھی نہیں مانتا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا، اگلی جو صورت ہے وہ سورہ سجدہ ہے، اس کی بس ایک ہی فضیلت سن لیں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے سورہ سجدہ کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں نبی علیہ السلام تب تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورۃ الملک نہیں پڑھ لیتے تھے۔ اب سورہ سجدہ کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، اور نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ جمعے والے دن، کب جی؟ جمعے کی فجر میں نبی علیہ السلام سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے تھے، اور جیسے ہم تراویح میں وہ سجدہ تلاوت آتا ہے نا، نبی علیہ السلام جمعے کی فجر میں پہلے سجدہ تلاوت کرتے پھر رکوع کرتے، یعنی پہلے سجدہ تلاوت کر کے پھر قرات کرتے اور تھوڑی سی قرات کرنے کے بعد پھر رکوع کرتے، یعنی ہر جمعے کو نبی علیہ السلام بھی سجدہ تلاوت جماعت کی فرض نماز میں کرواتے تھے، اور بلکہ یہ تو اب سنت تقریباً متروک ہو چکی ہے، کچھ علماء اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ہمارے
جو حضرت ہیں ان کا ابھی بھی اس سنت پر الحمدللہ عمل ہے. ان کے آستانے میں ظاہری بات ہے پڑھے لکھے پیر ہیں نا، عالم دین ہیں، مفتی ہیں، تو وہ اس مسئلے کو جانتے ہیں. ہر جمعے سورہ سجدہ پڑھی جاتی ہے پہلی رکعت میں، اور اس میں سجدہ تلاوت کر کے پھر اس کے بعد رکعت کو پورا کیا جاتا ہے. وہ ایک انڈیا کے عالم تھے دیوبند کے، تو وہ ان کے مدرسے میں، ان کے خانقاہ میں وہ بھی پیری مریدی کرتے ہیں. ان سے دارالعلوم دیوبند سے ایک عالم آئے ان کے پاس، انہوں نے ان کو آگے کھڑا کیا کہ آپ نا جماعت کروائیں فجر کی. اور جناب جماعت شروع کی، اور سورہ سجدہ جمعے کا دن تھا، فجر میں سورہ سجدہ شروع کی. اور جب آیت سجدہ آئی، اللہ اکبر سجدے میں. اب پیچھے نمازی بھی حیران ہے، بھائی پہلے کبھی یہ کام نہیں ہوا. اور سارے بڑے غصے میں، ظاہری بات ہے سجدے میں چلے گئے تو پیچھے والے بھی انہوں نے کہا چلو بھائی اب مجبوری ہے، کیا کریں. پیر صاحب بھی سجدے میں چلے گئے ہیں، لوگ بھی چلے گئے. پھر سلام پھیرا جب، سب لپکے اس مولوی صاحب کی طرف، یہ کیا آپ نے نیا کام شروع کیا ہے. اور کچھ لوگ پھر 2-4 لفظ پڑھے ہوتے ہیں نا تو کہتے بدعت ہے، یہ کیا بدعت آپ نے شروع کی ہے. وہ پیر صاحب بھی پڑھے لکھے تھے، اور تھے کون جی؟ دیوبندیوں کے مولانا اشرف علی تھانوی. انہوں نے کہا جی صبر کرو، مریدوں کو سمجھایا، ٹھنڈا کیا. یہ مولوی صاحب نے جو کام کیا ہے یہ رسول اللہ کی سنت ادا کی ہے، میرا قصور یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ سنت تمہیں بتائی نہیں. ایسے نہیں کہا نہیں خیر ہے جی کوئی بات نہیں، ہو گیا ہے، پردہ نہیں کیا اپنا، بلکہ کہا یہ میری کمی تھی کہ میں نے یہ کبھی سنت تمہیں نہیں بتائی. عالم کو بھی یہی چاہیے کہ جب کوئی کام ایسا ہو جو اس کے علم میں نہ ہو یا توجہ میں نہ ہو تو لازم و ضروری تصریح کر دے، یار میری توجہ نہیں تھی، عالم نے اگر کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے. لیکن لوگ کیا ہوتے ہیں، نہیں جی ہے مولوی نے تو نوا کام شروع کر چھڑے. تو بھائی نیا کام اگر سنت کے موافق نہیں ہے تو تب تو اعتراض بنتا ہے، جبکہ محبوب کریم علیہ السلام کی سنت کے موافق ہے تو پھر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو رات کو چلیں، جمعے کو تو ہم نہیں اگر پڑھ سکتے، کم از کم رات کو تو تلاوت کر سکتے ہیں نا بھائی. تلاوت کریں، اس کا سجدہ تلاوت رات کو کر کے سورہ ملک پڑھ کے پھر سوئیں. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ آخری کام نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے یہ کرتے تھے، یہ عمل کر کے حضور علیہ السلام پھر سوتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، پاک صاف رہو گے، تلاوت کر لو گے، سجدہ کر کے پھر سونے جاؤ گے. اگر روح نکل بھی گئی تو شہید کی موت ہے، یہ فضیلت ہے اس کی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.